سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ کرونا وائرس کے بارے میں معلومات دینا چاہیں گے اور یہ کافی مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں۔ اب ہم بتانا چاہیں گے کرونا وائرس کیا ماسک پہننے سے وائرس کی منتقلی سے بچا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ جو بھی اب مسائل ہیں ہر جگہ دنیا بھر میں، ہر فرد جو ہے ماسک خریدنا چاہتا ہے اور ہر وہ تلاش میں ہے کہ کہیں سے ماسک مل جائے، اور ماسک کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کی قیمتیں بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں اور وہ نایاب ہو چکا ہے، اور ہاسپٹلس میں بھی ماسک کے استعمال پر پابندی لگائی جا چکی ہے کہ بہت کم استعمال کیا جائے، ہر فرد ایک ماسک استعمال کرے۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے کہ کیا ماسک پہننے سے آپ وائرس سے بچ سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ کسی بھی وائرس کے پھیلنے کے بعد سب سے زیادہ نظر آنے والی تصاویر ڈاکٹروں والے ماسک پہنے لوگوں کی دکھائی دیتی ہیں۔ انفیکشن سے بچنے کے لیے ایسی نقاب یا ماسک کا استعمال دنیا کے بہت سے ممالک میں مقبول ہے۔ خاص طور پر چین میں کرونا وائرس کے حالیہ پھیلاؤ کے دوران اس کا استعمال بڑھ گیا ہے، جبکہ ایسے ہی ماسک چین میں بڑے پیمانے پر پائی جانے والی فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے بھی پہنے جاتے ہیں۔ اسی طرح انڈیا کے اندر بھی لوگ جو ہے جو ماحول کی آلودگی وغیرہ ہے اس کے سے بچنے کے لیے یہ ماسک استعمال کرتے ہیں۔ تاہم ماہرین فضا میں پھیلنے والے وائرس سے بچاؤ میں ماسک کے پر اثر ہونے کو وہ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ انہیں یہ یعنی کہ وہ ہے کہ یہ ماسک جو ہیں جو بھی استعمال کیے جاتے ہیں یہ کیا واقعی لوگوں کو بچا سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن کچھ ایسے شواہد ہیں جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ماسک وائرس کی ہاتھوں سے منہ تک منتقلی روکنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ تو یعنی کہ ایک اہم بات معلوم ہوئی کہ اگر ماسک لگایا ہوا ہے تو لوگ جو نا اپنے منہ کو ہاتھ نہ لگائیں گے۔ سرجیکل ماسک 18ویں صدی میں اسپتالوں میں متعارف کرانے والے کروائے گئے، مگر عوامی سطح پہ ان کا استعمال 1919 میں اسے ہسپانوی فلو سے قبل سامنے نہیں آیا، جو 5 کروڑ افراد کی ہلاکت کا وجہ بنا تھا۔ برطانیہ کی سینٹ جارج یونیورسٹی سے منسلک ڈاکٹر ڈیوڈ نے BBC نیوز کو بتایا کہ عام استعمال کے سرجیکل ماسک فضا میں موجود وائرس یا بیکٹیریا سے بچاؤ کے لیے بہت پر اثر ثابت نہیں ہوئے، اور زیادہ تر وائرس اسی طریقے سے پھیلے تھے۔ ان کی ناکامی کی وجہ ان کا ڈھیلا ہونا، ہوا کی صفائی کے فلٹر کی عدم موجودگی اور آنکھوں کے بچاؤ کا کوئی انتظام نہ ہونا تھا۔ لیکن یہ ماسک کھانسی یا چھینک کی رطوبت سے موجود وائرس سے بچاؤ اور ہاتھ سے منہ تک وائرس کی منتقلی کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ سن 2016 میں نیو ساؤتھ ویلز میں ہونے والی ایک تحقیق میں یہ دیکھا گیا کہ لوگ 1 گھنٹے میں تقریباً 23 مرتبہ اپنے منہ کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ پروفیسر جوناتھن مالیکولر وائرولوجی کے شعبے سے منسلک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک اسپتال کے ماحول میں کی جانے والی محدود تحقیق اور اسٹڈی میں یعنی کنٹرولڈ اسٹڈی میں فیس ماسک بھی انفلوئنزا کے انفیکشن سے بچاؤ میں اتنا ہی اچھا رہا جتنا اس مقصد کے لیے بنائے جانے والا سانس لینے والا مخصوص آلہ تھا۔ سانس لینے کے لیے بنائے جانے والے اس آلے میں ہوا کو صاف کرنے کے لیے فلٹر لگا ہوتا ہے، اور یہ خاص طور پر اسی طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ اس سے ممکنہ طور پر فضا میں موجود خطرناک ذرات سے بچنے میں مدد مل سکے۔ پروفیسر بال کہتے ہیں کہ بہرحال جب آپ عمومی سطح پر عوام میں ماسک کے فائدے سے متعلق
کی گئی تحقیقات کو دیکھتے ہیں تو اعداد اور شمار اتنے متاثر کن نظر نہیں آتے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماسک کو طویل عرصے تک استعمال کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز مختلف یونیورسٹیز میں تجرباتی ادویات کے انسٹیٹیوٹ سے منسلک جو رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں صفائی سے متعلق سادہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا بہت زیادہ سود مند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب چھینک آئے تو منہ ڈھکنا، ہاتھ دھونے سے پہلے انہیں منہ پر نہ لگانا ایسے اقدامات ہیں جو سانس کے ذریعے وائرس کی منتقلی روکنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ برطانیہ کے قومی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ فلو پیدا کرنے والے وائرس وغیرہ سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو گرم پانی اور صابن سے باقاعدگی سے دھویا جائے۔ جتنا بھی ممکن ہو اپنی آنکھوں اور ناک کو چھونے سے گریز کریں۔ صحت مندانہ زندگی اپنائیں۔ ڈاکٹر جیک پبلک ہیلتھ انگلینڈ میں انفیکشنز اور جانوروں سے انسان میں منتقل ہونے والے امراض سے متعلق شعبے سے سربراہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ منہ پر ماسک پہننا شاید فائدہ مند ہے، حقیقت میں اسپتال کے ماحول سے باہر اس کے بڑے پیمانے پہ فائدہ مند ہونے کے بہت ہی کم شواہد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ماسک کو صحیح طریقے سے پہننا چاہیے، اسے تبدیل بھی کرتے رہنا چاہیے اور انہیں محفوظ طریقے سے تلف کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ڈینک کا کہنا ہے کہ اگر لوگوں کو اس حوالے سے خوف ہے تو بہتر ہے کہ وہ اپنی جسمانی خاص طور پر ہاتھوں کی صفائی پر زیادہ توجہ دیں۔